نماز میں امامت کی شرائط کے اوپر بھی میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ جی وہ کیا کلین شیف شخص نماز پڑھا سکتا ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ بھی داڑھی ہونا الگ سے ایک سنت، میرے نزدیک تو داڑھی فرض ہے، مسئلہ 33 میرا ریکارڈڈ ہے. البتہ یہ جو امامت کی شرائط آئی ہیں صحیح مسلم میں 4 آئی ہیں. سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، قرآن کی قرات بھی وہ صحیح جانتا ہوں، یعنی اس کو عربی صحیح آتی ہو، عربی ترجمے والی نہیں، یعنی عربی پرونونس کرنی، یہ نہ ہو کہ وہ زبر کو زیر پڑھ رہا ہو، زیر کو پیش پڑھ رہا ہو، یا جو ہے وہ الحمدللہ ہی کو ہے پڑھ رہا ہو، یہ نہ ہو، مجہول نہ پڑھو، معروف پڑھ رہا ہو. اور قرآن کے علم میں بھی برابر ہے تو مسلم شریف میں الفاظ ہے پھر جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہے، سنت میں بھی برابر ہے تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے، یعنی اس زمانے میں وہ سینئر صحابی تصور ہوتا تھا. آج کے دور میں بھی دیکھا جائے کہ جو دین میں زیادہ سینئر ہے اس میں عمر نہیں ویسے، اور اگر اس میں بھی برابر ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ عمر دیکھی جائے گی. جس کی عمر زیادہ ہوگی وہ امامت کروائے گا. لیکن جس کی عمر زیادہ ہے اور انہوں آندہ جاندہ کھ نہیں، یا وہ داڑھی بہت ہی لمبی ہے، یا مسجد رولا زیادہ پا لیندہ ہے، تو اس لیے اب اس کو امامت نہیں. اور اس میں یہ جو مطلب میری صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے، 6 سال عمر تھی ان کی، قرآن کو زیادہ آتا تھا. تو بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان رکھتا ہے. اس طرح نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان صحیح طریقے. عبداللہ ابن ام مکتوم، ان سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے ان کو مدینہ شریف بھیجا تھا لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے. تو یعنی وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکی پلیدی کا اور یہ باقی مسائل ان کو پتا ہو جائے گی نماز. جی صحیح مسلم میں آپ دیکھیں نا، شروع میں ہی آپ کو طہارت والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ یہودیوں کا مقدمہ نپٹانے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو اب صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، غروب آفتاب ہو رہا ہے، عصر کا وقت نکل رہا ہے. الٹیمیٹلی سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے آپ سب نے ہو سکتا ہے صحابہ کے ساتھ یہ اندر ہی جماعت کروا لیا، تو ہم یہاں پہ جماعت قائم کرتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے آگے کیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی، ایک رکعت گزری تھی کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے. اب صحابہ نے وہ تطبیق کرنے والا معاملہ کر دیا، سبحان اللہ، عورتیں ہوں گی تو یوں کریں گی، سبحان اللہ. صحابہ کرام نے کہا کہ یعنی مصلی چھوڑ دیں. اس طرح کے واقعات حضرت ابوبکر کے بارے میں انہوں نے تو مصلی چھوڑ دیا، حضور کے کہنے پہ بھی مصلی پہ نہیں رہے. ان کا ابھی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں امامت کروائے، تو نماز امامت ہی چھوڑ دی اور نبی علیہ السلام نے آ کے مکمل کی. بخاری مسلم حدیث ہے. لیکن یہ واحد کیس ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے مصلی پہ رہو. عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اب آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تھی، جب سلام پھیرا تو آپ نے اپنی رکعت مکمل کی. اور یہ عبد الرحمن بن عوف کی وہ خصوصیت ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے. ایک ہی شخص ہے اس روئے ارض پہ، کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہو سوائے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اور آپ سمجھیں کہ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تینوں کے لیے یہ وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے سیدنا علی کے بعد. اور جب سیدنا علی یعنی خلیفہ بنے اس سے پہلے یہ فوت ہو چکے تھے. حضرت علی کے لیے ساتھ یہ نہیں رہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ افضل شخص غیر افضل شخص کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر ڈیٹم لیول کی اس کے اندر ساری کوالٹیز موجود ہیں. ہاں جی، یہ مسئلہ جو ام ورقہ والی حدیث موجود ہے جی صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر، کہ ان کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی. اور وہ آج کل غامدی صاحب کا بھی کلپ، شکر ہے غامدی صاحب کا نام نہیں لیا، غامدی صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ مجھے وکالت کرنی پڑتی ہے، تو میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. ان کی آدھی بات درست ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے، لیکن کس کی؟ اپنے گھر والوں کی اور عورتوں کی. اگر ان کے گھر میں، یعنی ظاہر اس وقت نیا نیا اسلام پھیلا تھا، گھر میں لوگوں کو قرآن ہی کم آتا تھا. اگر کوئی ایک عورت زیادہ بڑی عالمہ ہے، اس کے خامد کو اتنا علم نہیں ہے دین کا، نہ قرآن اسے زیادہ آتا ہے، تو وہ اگر گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کر سکتی ہے امامت. لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم، تو یہ تو بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کر رہا. ویسے تو یعنی غامدی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اجماع کو لیتے ہیں، ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے.
عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے قرآن پاک میں، عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے. نبی کی بیویوں سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا، کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی اسکینڈل چلانا شروع کر دے. تو بات سختی کے ساتھ کرو، پردے میں کرو. جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں، جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین احسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول، تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں کروائے گی. تو میرا مسئلہ نمبر 161 بھی ہے 2 گھنٹے کا، عورتوں کے پردے کے احکام. عورتیں اذان دے سکتی کہ نہیں، اقامت کر سکتی کہ نہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور طواف کعبہ میں وہ 3 چکروں میں رمل کریں گی کہ نہیں، صحیح کے دوران دوڑیں گی کہ نہیں. یہ سارے مسائل میں نے اس حوالے سے کور کیے ہیں. تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قرآن زیادہ جانتی ہے، البتہ پبلکلی نہ جائے، ظاہر ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. اور عورتوں کی امامت کروائے اس پہ تو اجماع امت ہے. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی دادا سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، وہ آگے سے علیحدہ سے نہیں کھڑی ہوگی، اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی، امامت کروائے. باقی یہ جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ ہے کہ آگے عورتیں کھڑی ہیں، پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے. یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا. وہ نماز انہیں کھیت مٹی پڑھنی ہے. پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں، نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں، تو پھر وہ کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرے گی، مطلب پاسبل نہیں ہے نا. تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں. گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتہ داروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جواز اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے، تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ امت کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے. یہ بدعت ہے، کوئی شک نہیں اس کے. آپ سب متفق ہیں؟ چلے وہ دار حق کے الفاظ ہیں، وہ ہو سکتا ہے شیخن کبیر ان کا رشتہ دار ہی ہو، کوئی ان کا ہی کوئی، یعنی اس زمانے کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو آپ سمجھ نہیں سکتے. جہاں پہ میرے بھائی 5-6 سال کا معاذ ابن جبل امامت کروا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا قرآن کسی کو نہیں آتا تھا نا. تو آج کے حالات و واقعات میں آپ دیکھیں چیزوں کو سمجھنا، اس وقت نیا اسلام آ رہا تھا، لوگ چیزیں سیکھ رہے تھے. اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ بچے کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے. اس وقت نیا اسلام آیا ہے تو لوگ آہستہ آہستہ لرن کر رہے تھے. پھر آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کرنا. تو آپ ان حالات و واقعات میں بھی چیزوں کو لے کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. اس کے بعد جب اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا، جو چیز اسٹیبلش ہوگی وہ ایز اے دین. ایک اسپیسیفک کیس سے آپ یہ معاملہ نہیں لے سکتے. وہ اسٹیبلش تو میں بتا رہا ہوں اجماع ہے، ہمیں دکھائے نا. مطلب کہ ایک روایت کو لے کے آپ اجماع کو، میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی ہو اور اجماع امت سے ٹکرا رہی ہو، وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی، وہ منسوخ تصور کی جائے گی اور اجماع امت کو دی جائے گی. اور یہاں پہ تو کلیئر بھی کوئی نہیں ہے. چاہے جائے کہ ایک ام ورقہ کی ایک اکلوتی جو وہ غریب حدیث کو لے کے تو آپ پورے اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں. اجماع امت اور عملی تواتر کو تو غامدی صاحب خود جو ہے حدیث کے اوپر پرائرٹی دیتے ہیں. حدیث کیا، وہ تو حدیثوں کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہیں. اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے ہماری، وہ مین سٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایمبیگوس مبہم ہے. اور میں نے بتا دیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے. دار حق کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد احاطہ ہے. احاطہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب اور کوئی قرآن کا علم والا بندہ ہی موجود نہ ہو، تو وہ اپنے محرم لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. تو اس طریقے سے نہیں یہ معاملات. رزلٹ نکالنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ دلیل چاہیے ہوتی ہے. کیا سرائیوں سے تو آپ کچھ سے کچھ رزلٹ نکال دیں گے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سی بات لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی اے ہو گیا ہوگا. جس طرح ہمارے وہ اہل حدیث بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے تو آپ فوراً چلے گئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے. پھر آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، میں جنبی تھا، غسل فرض تھا مجھ پہ، میں غسل کرنا بھول گیا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. یعنی آپ اسی حالت میں آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تو اس سے اہل حدیث نے پتہ کیا رزلٹ نکالا ہے؟ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا آپ نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی ہے. یار بالوں میں سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو وہ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر تھے. وہ قطرے تو ٹپکیں گے کیونکہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی اور زلفیں یہاں تک ہوتی ہیں. تو آپ نے پگڑی بھی پہنی ہو تو بال پانی یہاں سے ٹپک رہا ہوگا، یہاں سے تو نہیں ٹپک ٹپک کے ایسے گر رہا تھا. What nonsense this! یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کیا رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ رزلٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے. خود کیا سرائی نہ کریں. تو یہ بالکل بیوقوفی ہے. نان سینس کہتے ہیں بیوقوفی کو. بیوقوفی ہے اس طرح کے رزلٹ نکالنا.
عورتوں پہ اجماع ہے کہ کوئی جمعہ فرض نہیں ہے، نہ عید کی نماز، نہ جمعہ، نہ جنازہ، لیکن تینوں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک صحابی فوت ہوئے تو کہا جنازہ اس کے ادھر رکھو، میں نماز جمعہ مطلب میں اس کی جنازہ پڑھوں گی، لیکن عموماً مسلمانوں نے اس کو اس لیے ایکسیپٹ یعنی روٹین کے طور پہ جواز کی حد تک تو ہے۔ حرمین میں تو عورتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں نا، ہر نماز سے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں، کہ پھر وہ لادہ انتظام ہونا چاہیے نا، مکس گیدرنگ نہ ہو، پھر کیمرے بھی نہ لگے۔ اب کل وہ فیصل آباد کی خبر آ رہی تھی کہ وہ کپڑے چینج کرنے، وہ گارمنٹس کی دکان کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا تھا جہاں عورتیں کپڑے چینج کرتی تھی۔ تو یہی کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ جب آپ اس قسم کے مطلب حرکتیں کریں گے، تو یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ مسجدوں میں ویب کیم نہ ہو، انہی مسجدوں میں عورتیں اعتکاف بھی بیٹھیں اور نماز بھی پڑھیں۔ اور اگر کہیں پہ ایسی ہے کہ لوگ چھپ کے خفیہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کی، تو عورت کی تو میں نے مسئلہ 161B میں بتایا کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے مسجد سے، اور گھر میں بھی کوٹری میں پڑے گی تو افضل ہے، کئی حدیثیں بتائی ہیں۔ تو عورت کی تو ایک عورت کا تو مطلب ہی چھپانے کی چیز ہے، عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو، تو پردے کی چیز ہے۔ تو وہ جمعے کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں، کیونکہ جمعے کا اصل مقصد تقریر ہے، نماز اس لیے 2 رکعتیں کم کر دی گئی ہے۔ لیکن اگر جمعے کی مسجد میں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، تقریر بھی کیا ہو رہی ہے جی، وہ غریب باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ گاڑی میں زور کی نماز ہی پڑھے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن علی بھائی کیا خواتین کو تھوڑا سا ایجوکیٹ نہیں ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ کیونکہ جب بازار میں جاتی ہیں خواتین تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، جب مسجد میں جانے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فتنہ ہوگا، یہ اس طرح کی نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات روکنا نہیں ہے، لیکن ایجوکیٹ خواتین سے زیادہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے مسجد انتظامیہ کو، کہ وہ مسجد میں انتظام صحیح کریں۔ عورتیں تو بیچاری ایجوکیٹ ہی ہوں گی، تو وہ بازاروں میں جو عورتیں جا رہی ہوتی ہیں تو وہ مطلب اگر وہ جو برقعے میں یا پردے میں جا رہی ہیں، وہ کم از کم خلوت میں تو نہیں پبلکلی جا رہی ہیں نا، اور یہ بھی تو خطرہ نہیں ہے۔ وہاں پہ اب مسجد میں جب جائیں گی تو انہوں نے نقاب بھی اتارنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ان کی کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے چھپ کے، کل کو نیٹ کے اوپر چڑھا دینا ہے فلانے مولوی صاحب دی زنانی ہے، فلانے دی زنانی ہے، تو مصیبت نہیں کھڑی ہو جائے گی؟ تو وہ بازار کے ساتھ اس کی مثال دینا ہی غلط ہے۔ بازار میں تو کم از کم پھر بازار میں بھی عورت کو کوشش کرنی چاہیے ضرورت کے ساتھ ہی جائے، وہ بھی محرم کے ساتھ کرے، ویسے بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے، حالات امن ہے تو شہر کے اندر، دوسرے شہروں میں نہیں، اپنے شہر کے اندر۔